وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. آج ہر طرف ایک شور بڑھتا ہے، اسلام کی آمد ہے، ایسی رحمت کی بارش ہونے والی ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی دل کو خوش کرنے والی ٹھنڈی ہوا چلی، نہ آسمان پر کوئی بادل کا ٹکڑا نظر آیا، مگر بارش کے امیدوں کا یہ عالم ہے کہ یہ خوش زمین امیدیں باندھے بیٹھی ہے، کی پرواہ نہیں. جب آپ نے چہکائی ہوئی، ہوائیں چلتی رہے، آسمان وہاں بن جائے، ایک بادل کا ٹکڑا نظر نہ آئے مگر بارش ہوتے رہے گی، رحمتیں آپ رہے. اور یہ وہ دعویٰ کہ وہ کھلاوا ہے جو 30 سال کے برابر اس ملک کے باشندوں کو دیا جا رہا ہے اور صحیح طور پر دیا جا رہا ہے. اسی کے لیے متفق ہے. آج بھی اسی بات کا دورہ ہے. اسلام آئے گا پوری رانائیوں کے ساتھ، اسلام آئے گا ساری فکر کے ساتھ، اسلام آئے گا سر کا بن کر، اسلام آئے گا دنیا میں سرکاری اور کامرانی کا مل جائے گا. اسلام آئے گا اور اس کے بعد دشمنوں سے انتقام کیا جائے گا، ایسا انتقام کہ زمین کاپ جائے، آسمان بہت جائے. اور اس ملک کے بھولے بھالے نہیں بلکہ انتہائے ہوشیار بصیرت انسانوں کا حال یہ ہے کہ غلاموں پر ایک تسلیاں ہیں کی جا رہی ہیں اور ہر 5 سال کے بعد کون سی جان کے اندر جان سے پوچھ کے اپنے کو ڈال دیتے ہیں کہ نہیں ان کو کوئی شک ہے، یہ خالی پڑے ہو رہا ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ایمان اور عمل کی پوری ہے. کوئی سی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اسی کی باتیں کی جائے، ایسے ہی جان چھوٹے جائیں اور اس کے اندر ہم کر دیں اور پھر رکھنے کا دکھا جائے. کئی معنوں میں اس ملک کی آبادی نہیں کرتی کہ اسلام کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے کہ اسی بات میں خوش ہے جو اس سے پہلے باپ دادا کی غلامی کا زمانہ دیکھتے آ رہے ہیں. تاریخ میں جو لکھا ہوا ہے صدیوں سے بالکل گزر ہے. اس لیے ان کے یہاں پہچان کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے. جو زبان سے پہلے وہ خبروں کا باقی ہو، یا مدینہ سے کھیلنے والا ہو، آنکھوں کو ملیامیت کرنے والا ہو، بچوں کو ملان دیکھنے میں آگ لگانے والا ہو، لیکن ان کے سامنے آ جائے اسلام کا نام لے کر اور یہ ویسے ہی مسلمان ہے سمجھ جاتے ہیں، اس کے بدل جاتے. کبھی اس وقت کی کوشش نہیں کرتے جسے اسلام کا نام دیتے ہیں. یہ لوگ اس کچے آدمی ہیں، اس کے ظاہر باطن میں قدر تعداد ہے. اور وزرائے عالم مدینے کی اس پہلی آبادی میں اس کی ابھی ابتدا ہوئی ہے اور اسلام کا نام دینے والے پیدا ہو گئے ہیں. پروردگار نے اپنی کتاب میں ہوشیار کیا ہے کہ اسلام کے نام دینے سے کچھ ہوگا. تمہارے اندر کتنا بڑا گروہ ہے، اسلام کا نام دیتا ہے لیکن اللہ کا اسلام کا بہترین ہے. یہ معیار کو دیا گیا ہاتھ میں جب اسلام کے نمبردار اللہ کی بندگی کا دم بھرتے ہوئے اسلام کے لیے آگے بڑھے، بلاوا دیں تو دیکھو ان کی سے ہے کیا، ان کے قول و عمل کے تضاد کو نہ بھول جانا، ورنہ وہ چھوٹے لگے گی، وہ چل کے کھاؤ گے، وہ سخت کہنا پڑیں گے کہ اس کے ساتھ فرمایا گیا کہ یہ
اسلام کے نام لیوا ہوں. ایسا کرو بھی ہے, ایسا شخص ہے بندہ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں, میں جو چکا وہ شخص کہ تعصب میں ڈال دیتا ہے, اس قدر بھلا لگتا ہے آپ کو, اور پھر حیات دنیا اس کی بات ایسی با موقع ہوتی ہے, ایسی میٹھی بات ہوتی ہے, پھر موہ لینے والی بات ہوتی ہے. جیسے دنیا کے کسی کوئی بات کرتا ہے, کوئی دعویٰ کرتا ہے, کوئی اس کا بلاوا ہے, کوئی وعدہ کرتا ہے, کوئی انتہا اس کی زبان سے قلب سے کر زبان سے سبق ہو, اور پھر بار بار ولی اللہ علیہ معافی کرتی, بار بار اللہ کو دعا کرتا ہے. یہ ظاہر کی بات کو سمجھنا, میرے دل میں بھی یہی خیر خائی ہے اسلام, یہی وابستگی ہے اسلام سے. اللہ کی بندگی کے ساتھ میرا یہی رابطہ ہے, اللہ کے رسول کے کی بات سے یہی میرا فکرہ ہے. اس سے کتنا برابر کوئی چکلانے کا موقع نہیں ہے. بسم اللہ بار بار اپنی بات کو دوسری باتیں بڑے بڑے دعوے آج تک میرے بتواتا ہے. اللہ کو بار بار گواہ کرتا ہے علامات کرتی ہی یہی بات میرے دل میں ہے, میں گہرائیوں سے بات کر رہا ہوں, زبان سے نہیں. صرف مالک فرماتا ہے ایسا آدمی جو بڑی میٹھی باتیں کرے, دل موہ لینے والا, بڑی بڑی امید اپنے متعلق اپنے خلوص کے بڑے چرچے کرے, اور پھر ایسا دل کے اندر گھبرا رہا ہو کہ میری بات مان لی جائے گی, اس لیے بار بار اپنے دکھائے. تو یہ سمجھ لو یہ مفت بات نہیں ہے, یہ فریب کار ہے. اس کے سامنے اپنے مقاصد ہے. اس لیے مالک فرماتا ہے ایسے آدمی کو ہوتا وہ ہوا رسول الخطاب, یہ شخص ہو اسلام کا دوست, مسلمانوں کا کے ساتھ ہمدردی رکھنے والا, اور زبان کی یہ جو زبان کے تھا وہ آ رہا تھا, اس کا رکھ رکھاؤ اس کے اندر بالکل نہیں ہے. یہ تو رسول الخطاب ہے جسے بدترین حق ہے. یہ زبان اس کی خالی فریب کاری ہے, خالی دھوکے کے استعمال. اور اگر تم اس کا ثبوت چاہتے ہو تو ایسے شخص کو دیکھو, پیدا کون لاؤ. جب ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرنے کے بعد جب اپنی زندگی میں آئے گا, نجی زندگی میں, یا اس کے پہلے دوسرے معنی یہ اگر یہ باتیں بنا دیا جائے, لوگوں کے معاملات اس کے سپرد کر دیے جائے, اس کی جھوٹی باتوں پر بھروسہ کر دیا جائے, فرمایا اس کا رویہ کیا ہوگا. فرمایا پھر اس کا کام یہ ہے 7 دن زمین میں چلے پھرے گا, دوڑے گا, تاکہ اس زمین کے اندر صلاح اور خیر کی بجائے فساد کرتا ہے. اللہ کی بات چلانے کی بجائے اپنی چلائے. فساد ہر وہ بات ہے جو اللہ کے ناراض کرنے والی ہے. ہر چیز قرآن و سنت سے ہر بات ہوتی ہے. اسلام کے دائرے سے کیوں نکلی ہوئی فساد ہے. فرمایا زبان سے ایسی سیدھی کرائی, دل میں حکم دیکھا ہے, اور عمل دیکھو ابھی وہاں اسٹیج سے آئے گا یا اس سے سکت ہو جائے کوئی ذمہ داری کی جگہ اور منصب, تو پھر اس کا رویہ یہ ہوگا. ایک دور ہے کہ فساد زمین میں برپا کرے اور جو نکل ہر خبر نہ, اور یہ بیٹی کی بربادی وجود میں لائے, انسانی نسل کو تباہ برباد کرنا. یہ ہے پورا مسلمان, یہ منافق ہے, بڑے بڑے دعوے کرنے والا, یہ بہترین دشمن حق ہے. اسے پیمانے کے اوپر آپ دیکھیے ہی لوگ آپ کے گروہ پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہوتے رہتے, بالکل یہی تک رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نئے جال لاتے ہیں پرانے شکاری, لیکن یہ ایسے راشد شکاری ہے جسے پرانے شکاری پرانا جال لے جائے. وہی ایک جال ہے اس کے پاس, وہی اسلام کا جو نام لے کر انہوں نے جال بنا دیا ہے, وہ جال ہمیں جاتے. اللہ اللہ یہ فساد, یہ فسادی لوگ ہیں, اللہ ان کو محبوب نہیں رکھتا. یہ فساد برپا کریں گے, طاقت ان کو مل جائے تو زمین میں اللہ کے دین کی بجائے یہ اپنی چلائیں گے. یہ ان کا دن ہوگا, یہ اپنی خدائی اپنے اندر کی بات چاہیے کو یہ زمین میں کام کرنے والے ہوتے ہیں. یہ پریشان ان سے پریش سے ہوتا ہے. اللہ اللہ یہ فساد حالانکہ معلوم ہے کہ اللہ کو فساد پسند نہیں ہے, فسادی اللہ کے بتانے کا قریب جب قریب ہوتا ہے. فرمایا
ایسا کردار کا، ایسا چالاک اور ہوشیار، ایسا بجلی ویزا پی لو، جب سمجھانے والے سمجھاتے ہیں کیسی باتیں کرتے تھے، کتنی اونچی باتیں، لمبی چوڑی باتیں، اسلام کی باتیں، خیر خائی کی باتیں، ایمان کی باتیں، کیسی باتیں کرتے تھے، اور تمہارا وجہ تو یہ آج تم اس کے خلاف کر رہے ہو، کرو اللہ سے ویزا پی لو۔ جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اس اعلان کو رفع کر، یہ دو چیزیں تیرے اندر جو ہے یہ پروگرام بنتا تھا، اس کے بعد آ جا اللہ سے کر جا، اور ہمارا بعد آنے کی بجائے اس کو بنا لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے، جھوٹی جما دیتی ہے، کسی گناہ پر جما رکھتی ہے، سمجھ جائے لوگ کیا کریں گے، پبلک میں کیسی بدنامی ہوگی، جو اپنے گناہ پر جھوٹی سے خدا کردار ہے وہ جمع رکھتا ہے۔ مالک فرماتا ہے کہ پرواہ ہے ان منافقین کے لیے ہم دیکھنے والے بہت جہنم، یہاں اس طرح سے زبان کی سربتوں سے دنیا زیر زبر کر جا رہے ہیں، جتنے دکانے آپ کو یہ کپڑوں کو تاپا کرتا ہے، یہ فریب سے انسانیت کو بہرحال ہماری پکڑ سے باہر تو نہیں ہو سکتا، بات کو جاننا کچھ روز کو ٹھیک مل رہی ہے، اپنے ایسی کرتے تھے آخر کام جہنم اس کا مقام ہے، غلط لحاظ اور بہت برا دکھانا۔ ابھی ایک طرف سے دیکھیں آپ کے سامنے، ایک طرف 9 کروڑ ہے، وہی جیسے قرآن میں آ رہا ہے اور میں تالے ہیں تو اس میں کسی طرح کے جو بدون فی الحال بنا لکھتے ہوئے کہ قوم صالح کے اندر 5-9 عمدہ در ہوتے، دیوبند ایسی جماعتیں تھیں جو خالی فساد برپا کرتی تھیں اور زیادہ کرتا بہت اتفاق نہیں بلکہ بالکل یہی ثابت آتا ہے ان 9 گروہوں کی کتاب ہے۔ ایک وہ ہے شراکت کا لمبردار، وہ ہے لمبردار اس بات کا کہ یہ پاکستان سے حصے ہو جائے، پاکستان وجود میں آ جائے، اللہ اور رسول کی باتیں کرے، اس کا انداز دوسرے کو لیجیے، وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہر جگہ ہر علاقے سے پہنچتے ہیں، اللہ کے نور سے ٹکڑے ہیں، خدائی صفات سے پوری طاقت رہا ہے۔ ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ روح عاقبت تو بہت بڑا لمبردار ہے قابل کا، وہ جو ٹھیکیدار بن گیا ہے 30 سال سے ملک میں اسلام کا، ان کا حال یہ ہے جب تک وہ پاکستان میں نہیں آیا کہ پاکستان نہیں بنا تھا، جمہوریت کے ذریعے سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ پاکستان بن جائے گا، تب ان کی کتابیں ابھی تک گواہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ بادشاہت جو بیٹی کی قائم ہے یہ اگر ہٹ گئی اور جمہوریت آ گئی تو یہاں سے ہندو مسلمان ادھر کہتے ہیں تو فرق کیا پڑے گا، بادشاہت اگر نہ تھے تو جمہوریت بنا، ایک ہتھیار دوسرا اس کی طرح کتابیں ابھی تک ان کی اپنی کتابوں کے ابھی کیا ہو رہا تھا، ابھی زمانے میں زیادہ نہیں ہے، ابھی تک باقی ہے، اور وہ آج جمہوریت کے سب سے بڑا انقلاب بتا ہے۔ یہ جمہوریت کو مناظ کر سکتے جیسے پھر لاش چلا گیا مناظ آ گیا، فرق کیا کفر باطل کی بات چاہیے وہی نہیں، وہی آج جمہوریت کے سب سے بڑا بتا۔ ان کا عالم یہ ہے سب کچھ جواب دیں گے کسی بزرگ کی قد پر زور سے جا کر پکارو گے تو اس میں اختلاف ہے کہ جائز یا ناجائز، لیکن میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، اس لیے کسی بزرگ کی قبر پہ جا کر آواز کی جاری ہو سکتا ہے اس وقت ان کی روح وہاں موجود نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روح وہاں موجود ہو لیکن وہ اللہ سے مشغول ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آپ کے گھر پر پہنچے، ڈرائنگ روم کے باہر دروازہ کھٹکھٹا رہے کہ باہر کو باہر معلوم نہیں آپ اپنے بال بچوں کے ساتھ موجود ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ہے آتی جاتی ہے، اور جو یہ جمعرات سے سب کچھ ہوتا ہے یہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہے۔
حضرت کا فرمانا اپنی درستی کے لیے ہے. اورنگ آباد میں ایک بزرگ میری پیدائش سے 3 سال پہلے آگے بڑا شاید رکھنے لکھا ہے ہوگا خطرت سوانے کے لیے. ایک بزرگ پہنچے میرے والد سے یہ فرمایا کہ تمہارے یہاں ایک اولاد پیدا ہوگی, اس کا نام ابو لالا رکھنا. 3 سال کے بعد میں پیدا ہوا, بات نے کیا تھا ماننے کی بات ابو لالا نے نام رکھا. اللہ تو فرمائے پیٹ کے اندر ابھی ہو سکتا ہے 2 منٹ کے بعد اولاد پیدا ہو جائے. کوئی یہ معلوم کرنا چاہے کہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ نرسی میں کچھ معلوم نہیں ہوتا, لیکن 3 سال پہلے بزرگ تشریف لاتے ہیں, حضرت کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا اور نام بتاتے ہیں وہی نام آپ کا رکھا جاتا ہے. اور پھر آج شام سے اپنی خود نوش اپنے ہاتھ اور ہوئی پرانے عمر میں اپنے واقعات میں خود ختم کرنا یہ تین کی بات. چوتھا گروہ ہے کیا نے چلے مچھلی کا تسکین صدور سن 70 میں چلے ہونے والا ہے. تو یہ جو آج کا گروہ ہے ان کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ عوام کے اندر ہم لوگ وہابی مشہور ہے, ووٹ سے کمی آ جائے اہم ممکن ہے. اس لیے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو جو مشہور تھا توحید سنت کے بارے میں ان کو کیسی کہ توحید سنت کے معنی تھے سرفراز جنہوں کو جس سے توحید لکھا انہوں نے رائے سنت اس لیے مشہور تھے. یہ توحیدی ہیں اور خالص مسلم نورانی گروہ جو ہے نوری آیا اس کے خلاف ہے. ان کو کہا گیا ان کے خود کیا گیا جس کا کوئی دعویٰ کرو تو یہ چیز ہمارے خلاف سے پڑتا ہے. عوام کے اندر اس کو پورا پھیلا ہوا ہے اور کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہم باہر ہونے کی وجہ سے ہماری چیزوں میں کمی آ جائے. تو یہ ارسد یا سرسد کا واقعہ ہے پورے اس کے اندر اس کے علاقے میں سب کچھ کیا ہوا ہے. ایک سب نے طے کیا اس کے اندر بڑے بڑے شامل ہیں چاہے یہ مفتی عالم جواد ہیں یا نبی صاحب حلاجی صاحب یہ عبدالحق صاحب. اسی طرح سے اتنے بڑے گروپ تھے سارے لوگوں نے میٹنگ کرنے کے بعد سفدر کیا کوئی طریقہ تھا تو سفدر نے خود کی طرح آواز کر دیا انتہائی مشکل گزرا ہے امام کو چاہیے سے مقابلہ رکھا ہوا ہے. اس سے کتاب لکھائی تفسیر صدور کے نام جس کے اندر ہر جگہ جتنی معذورات تھی جتنی باتیں تھیں یہ کہ قبر والے زندہ ہیں تصرف کرتے ہیں انبیاء کا کیا کہنا یہ کھاتے ہیں. کتاب تیار ہو گئی. کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نئی صاحب نے کہا ایک میٹنگ شروع ہو جائے اور بیٹھ کے ہم طے کرتے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کسی بات پر اعتراض ہو گفتگو کرتے ہیں. ہمارے جنرل افطار صاحب نے کہا کہ جنرل صاحب نے کیا کہ نہیں میں نے خبر ایسے کبھی لکھا ہے. مفتی محمود صاحب حلاجی صاحب کے سامنے تفسیر صدور پڑھ کر سنائی گئی. وہ تفسیر بالکل صحیح ہے اور جتنے موجود تھے یہ بڑے سارے ان سے بڑے خبریں تھے سب نے اپنی فرماتی کی کتاب جو دنیا کی بہترین کتاب ہے اس کے لیے انہوں نے قرآن و حدیث سے استدلال لا رہے ہیں. وہی سچی کی روش جو تیمیہ نے کی خاص بات بالکل وہی باتیں پھر سے ہوتے ہوئے یہ اصل وقت کا معاملہ ہے. ایسے میں بہرحال بتا دیں یہ سارے تصدیق کرنے والے خاص علم بردار ہے سب سے بڑے علم بردار ہے یہ ایک طرف آ رہا ہے. آپ اس میں دیکھیں کوئی جواب بنا رہا ہے اس سے اپنی علم اور اس کا بھی کھلتا ایک ہی دن ہے. اب ایک یہ تو رہ گئے ہوں ہمیشہ انہوں نے کھیل چلا ہے کبھی وزیر ہے اور کبھی راشن کا. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے وہ ایک جماعت ایک دیوالی وہ بھی ہے اس کا آدمی تھا کہ ہمیشہ انہوں نے بغیر دین کو جانے ہوئے ایسی باتیں کی ہے. ان کا کہنا کوئی بات سوچ سکتے تھے کیونکہ انہوں نے ایک جماعت قائم کی تھی جنگل کی ہر بات مانے. تو دیکھیے وہ واقعہ حضرت عمر نے آج پانے کے لیے لوگوں سے کہا کہ بتاؤ آج میرے پاس طاقت کے لیے آنا ہے اگر میں چہرہ ہو جاؤں تو تم کیا کرو. واقعے میں آتا ہے کہ بڑی نوجوان اس سے تلوار نکالی اور کہا کہ اگر تم چہرے ہو گئے تو میں اس سے کیا کروں. آپ نے تعریف فرمائی کہ اللہ سے جب ایسے بن کے جیتا ہے تو میں انشاءاللہ تیار ہو پاؤں گا. اس کو آپ فرماتے ہیں
کہ وہ سچرا وہ نادان اور بہت بری ہے اس نادان نے جس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی بتائیے یہ بات اس بات کی یہ تھی تو حضرت عمر نے تعریف کی اور یہ چاہتے تھے کہ جو بات پہلے کے اندر ہے ان کی ہر بات مانی جائے، اس لیے چین کے اس واقعے کو ایک سرمایہ ہے چین کا کہ ہر شخص اگر غلط بات پہ تھے تو وہ سمجھا دے اور سنا کرتے اس کے لیے انتہائی شریف وہ چالیس پچیس جس سے حضرت عمر کی بات کی اور تمہارے مجھے معلوم نہیں کسی کو اور بھی ہم غلط جس کے اندر ہر ایک ان کے اندر ہوتی ہے کہ جن کے دیکھنے کے بعد ایک پدارا سب دن سے چاہتے ہیں اور یہ آشیرواد یہ ان کے اندر لوگ موجود ہیں اور ان کے اندر وہ لوگ موجود ہیں کہ نوائے وقت میں یاد آیا ہے کہ بڑی امام جو بدترین جگہ ہے جو گدگدہ ہے مسلمانوں کا اور سندھی کے اندر وہاں پر جماعت اسلامی کے عبدالغفور احمد صاحب جلوس کے ساتھ گئے ہیں اور امام تک اور کہا ہے کہ ہماری حکومت آ جائے ہمارے وقت سے آج ہماری حکومت آ گئی تو بڑی امام کی اس سڑک کو اسلام آباد کی سڑک پر بنایا گیا ان کا یہ عالم ہو ان کو آپ بھول نہ گئے ہوں تو یاد رکھیے یہ وہ ہے جنہوں نے بڑی جلد سے جلد یہاں جانے کے بعد پھولوں کی اجازت آئی یہی وہ ہے کہ انہوں نے بھی جہنم ہوا ہے بچوں کا کل انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کوئی جلسہ کوئی جلوس نہیں ہوگا جہنم منائیں گے جہنم منانے والوں کا یہ اسلام لائیں گے سارے کے سارے اگر داڑھی رکھائے ہوئے ہیں تو وہی داڑھی ہے جو جن کو کفر کے پانی سے طبق رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو موقع ملے گا یہ اسلام لائیں گے یہ اسلام کے بازی نہیں بس اسلام کے مطلب یہ اسلام سے آج شخص نے یہ کہا ہے کہ بڑی امام جو گدگدہ ہے مسلمانوں کا اور بے حیائی اور بے شرمی انتہا پر پہنچ جاتی ہے یہ گورنمنٹ کے اندر آج نوائے وقت میں حضرت کا یہ اعلان نکلا ہے یہ لانے والی اسلامی جماعتیں ہیں یہ اسلام لائیں اور دوسری طرف دیکھیے آپ جب سن 69 میں وہ 10واں یہ 9 ہے فیصد راشن یہ گندوں کے 9 کروڑ اللہ کے بعد ایک 10واں کروڑ ان کے بعد جیسے روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی وہ ان 9 کروڑوں پر حاضر وہ ان کو بھڑکاتی تھی اور وہ ایک طرف دوسری طرف ہے ان کو دیکھیے ان کامیاب ہوئے جا کر کاغذ پڑھائی ہے پہلے الیکشن کے بعد آپ کو یاد ہونا اس کے بعد کتنے چاندی کے دروازے لگائے ہیں سونے کے دروازے ان کی نگاہ چل رہے ہیں یہ آپ کی طرف دونوں طرف یہ ہے جو اسلام لانے والے وہ بھی اسلامی مساوات لائیں گے اور یہ چیزیں خالص ایک سال کے اندر ایک مہینے کے اندر لاگو کریں گے ان کی زندگیاں بھی ان کے قائد ان کی دوڑ دھوپ اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیجیے کہ کیا وہی لوگ نہیں ہیں وہی یقین تسما بھی قول ہے اگر یہ کوئی بات کہیں تو اس انداز سے کہتے ہیں کیا آپ مجبور ہو جائیں ان کی بات سننے پر آج ان کی تقریر سنیے اپنے جلسوں میں جائیے کیسی باتیں ہیں اسلام کے کتنے بڑے خیر خواہ ہیں لیکن یہی وہ لوگ ہیں یہ وہ ظالم لوگ ہیں کہ جمہوریت کے اوپر کہتے ہمارا ایمان ہے اور جمہوریت کے ذریعے سے جب سن 70 کے اندر مجیب آ گیا ہے جمہوریت کے سارے قانون کے مطابق مجاہدی میں آ گیا ہے تب وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے راج کیا ہے جہاں پر کہ اس کی مجاہدی ختم کیا جائے جہاز اعلان کیا کہ نہیں آ سکتا ہے اور جب ظلم کے ساتھ اس کو یہ خود کہتے تھے جمہوریت ہے وہ ختم کی گئی ہے یحییٰ خان نے تو سب سے پہلے یہ ہے انہوں نے آگے بڑھ کر کہ نیا الیکشن ہوا ہے جمہوریت کے بالکل خلاف بے ایمانی کا اس کے اندر یہ آگے بڑھے ہیں اور وزیر بنے ہوئے یہ وہ لوگ سارے یہ وہ لوگ ہیں اگر ساتھ نہ دیتے اپنی فوج کا وہ فوج اس نے اپنی قوم کی آبرو کا عمل اس کی حفاظت کے لیے چوکیدار بنائے گئے تھے انہوں نے خود محسوس کیا ان آبرو کے محافظ سے ان کے کفن کے تار باندھ کر لوٹ کھسوٹ ان کا استعمال کرنا یہ وہ بار ہے کھیتی کھانے اس کا جو ساتھ کیا ہے کہ پورے ملک میں سوائے ان کے یا چند چھوٹے لوگ تھے پرانے مسلم لیگ اپنے انٹرسٹ والے اصلی جماعت تھی ایک تو جمہوریت کے خلاف انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ جب زبردستی یحییٰ خان نے روکا اور توڑ دیا تو یہ دوسرے الیکشن میں یہ خود وزیر بنے ہیں
اور بجائے سے پکارتے ہیں کہ کیا ظلم ہے جمہوریت میں یہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اچھم دل بدل کے ذریعے سے اس ظالم فوج کو، نامرد فوج کی، اس نے بات کو 1 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد اپنی ہاتھوں میں لوہے کی چوڑیاں پہنی، اس نے اپنی قوم کے ساتھ کیا تھا، اس کا ساتھ کیا، اس کو موقع دیا کہ ایک ایک ملک کے اندر آبرو برباد کرو، لاکھوں کو مارا بغیر سمجھے ہوئے کیا ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد جب اس کا رد عمل ہوا، کتنی آبرو ہے، کتنا ظلم جور، کتنا خون خرابہ، کس وجہ سے کہ کوئی اصول نہیں ہے، ہمارا اصول ہے جو ہم چاہیں جس میں اپنا پایا اور نہ جانے ملک کو کٹوا دیا، اور اس کے بعد لاکھوں کو برباد دیا۔ کتنے جوان ہیں جو ان کی اپنی نفرت کی دکھا اسی میں وہ ہیں جو آج سرکاری کر رہے ہیں۔ تم ادھر خوش ادھر خوش، ان کا بھی انتہائی خوشی کا موقع تھا جب وہاں پر ایکشن لیا جس خان نے سب کچھ ہو رہے تھے، واہ کیا بات ہے، کمال ہو گئے، اور سب زیادہ ہمارے آج کے بعد کیا ہو رہے تھے کہ واہ اب ہماری موقع ہے، ورنہ اس سے پہلے کبھی موقع نہیں تھا۔ اس کے بعد جو الیکشن میں نے کیا ہے وہ بھی دیکھیے، یہ ان کی مداد ہے، یہ اپنے لیے ساری دنیا کو برباد کر ڈالیں گے، اپنے نفس کے لیے بال بچوں کی جانیں نکلوا لیں، ماں اور بہنوں کی آبرویں برباد کروا ڈالیں، اپنی بات پوری ہو جائے۔ اس لیے وہ لوگ ہیں جو ہمارے چغلہار ہیں، ہماری نیا کے اوپر یہ سوار ہیں، ہمارے یہ ناپرا ہیں، ہمارے یہ رہنما بنے ہیں۔ آج ہم کو اسلام لا کر دکھائیں گے، جن کے ایمان کے اندر جس ایمان کو یہ ایمان کہتے آئے ہیں وہ خالی شرک سے بھرپور تھا، صحیح ایمان اس کے یہ لمبر تھا۔ اب یہ اسلام لائیں گے، وہی اسلام جو ان کے پاس اللہ کا اسلام ہے، جس کے اندر خدائی ہوتی ہے، اللہ کے پاس خدا کرے۔ یہ کہنا ہے کہ غور کیجیے اور دیکھیے یہ کتنا ظلم ہے، اور پھر بھی کہا یہ کام پھر ان کو جیسے کہ انسان اپنے یہاں کوئی دعوت کی رکھے، خان خامہ رکھتے، تو اگر کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، یا کوئی سکھ ہے، تو بہرحال وہ اس کو کیا کہے گا، کسی وقت کوئی ناجائز حرام کی نقل آ گئی، لیکن داڑھی والے مسلمان صاحب ہیں، وہ جب چاہے اس پر کھلاتے رہے، کبھی کوئی شک نہ کرے گا، یہ کہے گا کہ حضرت ایماندار ہے، اس کی لمبی داڑھی ہے، کالا ماسی کو ان کا داغ ہے، یہ کبھی ایسی بات نہیں کرتا۔ یہ اسلام کے پردے میں یہی روح تمثیل بیان فرمائی تھی، آج وہ سب کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، اور آج وہی کام ہے۔ اسلام کا نام دیتے ہیں، خالی قوم کے شرک کے ساتھ کو ابھار کر ووٹ کے لیے ان کو شرک پر اور سوار کرتے ہیں، بڑی ایمان کی وہ سڑک بنائیں گے جیسے اسلام آباد میں ہے، یہ ان کا عالم ہے، ان لوگوں کو پہچانیے، یہ خالی بھیجیے ہیں، یہ حدیث میں آیا ہے، یہ ظالم آئیں گے، یہ بھیڑوں کی کھال پہنے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ دل بھیجوں کے ساتھ میرا ان کا روشن نظر آئے گا، لیکن اندرو جنگیز سے ثابت تک ان کا عالم ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں کی جان بھی کر رہا ہے۔ اگر کہیں ان کو طاقت مل گئی تو زمین میں خالی فساد کر پکڑے، کھیتیوں کو برباد کر ڈالے، نسل انسانی کے در پہ ہو جائے گی، اور میں ان کو سمجھو، اور یہ بدترین دشمن حق ہے، اور اللہ پسند سے کرتا ہے، اللہ کے یہاں اس لیے جہنم ہے۔ ومن الناس فرمایا ساری دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں، بہرحال ایسے بھی ہیں، لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، میں یسری نفسہ، یہ لاچار محض ہیں، ان کو پکارو، ان کو آواز دو، ان کے سامنے ماتھے کو زمین پر رکھ دو، گھٹنے تیز ڈالو، ان کی چوکٹوں کو چوم لو، ان کے دروازوں کو دستک دے دو، ان کے پاس یہ لاچار محض ہے۔ یہ آواز اٹھی تھی، سب ایک آج ہو کرتا ہوا، سب لوگ سمجھے کہ اصلی معاملہ کیا ہے۔ سارے انبیاء کی طرح ہر قوم کا ایک مسئلہ ہے، وہ ایمان کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرتی ہے، اپنے مالک کے ساتھ کرن کے سامنے جب وہ مبوس ہوئے ہیں، ایک مسئلہ نہیں تھا، قوم کا ہزار مسئلہ ہے، وہ مسئلہ بھی ہے جو آج پاکستان کا مسئلہ اول ہے، روٹی کپڑا اور مکان، یہ جو ہمیشہ دنیا ہوا کرتا ہے، جو اکثر لوگ ہوا کرتے ہیں ان کے سامنے یہی چیز ہے، یہ مسئلہ نہیں تھا، کبھی بھی تھی پریشانی تھی، آمدنی کے ذرائع بند تھے، وہاں یہ مسئلہ تھا، اس دیش کے مسئلے کے ساتھ ساتھ سیاسی مسئلہ تھا، شمال میں عیسائیوں نے عرب کے ایک حصے کو ہتھیار لیا، جنوب میں حبش کی غلامی، جنوب مشرق میں ایران نے بحرین کے علاقے میں قبضہ کیا، یہ سیاسی مسئلہ تھا۔ وہاں ظلم و جور کا عالم یہ تھا کہ غلام
کہ زندگی کوڑی کے مول وہاں طاقت کا خالی زور تھا اس کی سنائی جو طاقتور چاہے کمزور کو پوچھا وہاں بہائی کے شریر کا عالم یہ تھا یورپ کا سب سے مشہور شہزادہ امراؤ عقیدہ لکھتا ہے جس میں اپنی سبھی خالہ جات بہن کے ساتھ اپنی بے حیا داستان کو رقم کرتا ہے اور اس قصیدے کو لے جا کر خانے کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا تاکہ سارے ملک کے لوگ آ کر کہیں اور اس بے حیائی کی اس داستان کو اس ظالم نے اپنی سبھی خالہ جات بہن کے ساتھ رویہ اختیار کیا تھا اس کو پھیلانے کے لیے بے حیائی کا عالم تھا ایسے آپ کا پانی رکھا یہ سارے مسئلے تھے لیکن اللہ کی کتاب بتاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتاتی ہے کہ مسئلہ ہمیشہ ایک ہے مسئلہ ہے وہی ہر مسلم نے ہر آنے والے نے اس کو اٹھایا اور وہ مسئلہ یہ ہے یا قومی اللہ ما لکم من الہ غیرہ ہر پورے پیغمبروں کی ساری باتیں دیکھ جائیے قرآن سے ایک ہی مسئلہ ہے کہ قوم کے لوگوں ام المسائل تمہارے سارے مسئلوں کی طرف ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مالک کو اپنے بلا مالک مان کر اس کے بندے بنتا ہے جنت کے بندے ہو نہ باپ دادا کی رزق کے بندے نہ بادشاہ سلامت کے نہ مہاجن صاحب قلعہ کے اور نقی اور مولوی حضرات کی خدائی تمہارے پر ہونا چاہیے تم اللہ کے بندے ہو اس کے بعد ایک مسئلہ ہے جب یہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے تب بات سمجھ میں آئی پھر سزا کیا ہے ابو لہب کا اس نے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خبر سننے کے بعد رویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت آزاد کیا وہ سنتا ہے یہ ایک عجیب چیز ہے ہماری خدائیاں ہم پروہت ہیں کعبے کا جو نظرانے ملتے ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں اور جس کیا بات کھا رہے ہیں تمہارا ایک مالک ہے میرا یہ بچہ جب یہ آواز لگائی ہے آپ نے ثوابت کہہ کر بتا سکتے پہلے کہتا ہے تب بند کا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے ہم نے پورا دل خراب کرا کبھی اللہ نے اس کے اوپر بحث فرمائی ہے تب تک خدا میرا جب یہ ہوا ہے جہاں سلام کو اٹھتے تھے اب گردن کو پہنے جب یہ ہوا ہے جو گلے لگنے کے بےقرار رہتے تھے اور وہ نقص تھے وہ نگاہ پھیر دیا جب یہ ہوا ہے استحضاء ہوا گالیاں دی گئی پکڑاؤ کیا گیا ساتھیوں کو بچتی ہوئی ریت پر بٹایا گیا اور انگاروں کی گرمی نے جب کھال کو پگلا کر تجویز پلائی ہے تب وہ گھے جب یہ عالم ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہتے تھی کہ ان کے ساتھی خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ جگہ بخاری روایت کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ جب آزمائش کی انتہا ہو گئی تو ایک بات کی تمہارا ایک خلاف ہے جب انتہا ہو گئی تو ہم کچھ لوگ یہ بڑا کسان محبت کہتے اس لیے کہ آپ کہیں آپ اللہ سے دعا کریں ان کے لیے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارا راستہ صاف ہو یہ عجیب کر دیا ہے جیسے خباب بن عرب میں کہتا ہوں ہم لوگ کہتے ہیں ایک نہیں تھے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی چادر کو دے کے لائے ہم لوگ پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہماری حالت بلایا نہیں کروائی کیا آپ ہمارے لیے دعا اور کفار اور مشکل کے لیے بدعا نہ کریں تو کہتے ہیں خلاف توقع یہ گئے ہوں گے ہم لڑکی دکھائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں رویہ یہ ہوا ہے بخاری روایت کرتے ہیں یہ بات ہم نے کہی تھی تو آپ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور سیدھے بیٹھے فرمایا لگے بس اچھی جلدی تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے اندر لوگوں نے یہی آواز اٹھائی ہے تمہارا ایک خلاف ہے جانتے ان کے ساتھ کیا ہوا ان میں سے کسی کو لایا گیا اس سے کہا گیا آپ نے اس نئی دن کو چھوڑو اس توحیدی دین کو اس نے انکار کیا گڑھا چھوڑا گیا پھر اس کو وہاں کیا گیا کہیں آرا منگوایا گیا آپ بھی باز آ گیا اس نے انکار کیا حدیث کے الفاظ ہیں ان کے مفرق رکھ کر جہاں مانگ کا زندہ انسان ہے ہمتور ہے آخر کا ایسا ماننے والا ہے کہ آنکھ ابھی بند ہوئی آخری جس آئی کہ جنت میں داخل ہو جاؤں گا اس نے انکار کیا تو مفرق میں سر پر رکھنے کے بعد آگے سے چلا گیا
فرمایا کہ ان کے سامنے سے نہیں دکھایا، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ پیروں کو کھینچ کے لایا گیا، جب انہوں نے توحید کے نعرے سے خطے پر انکار کیا تو ان کے جسموں پر اولاد کی کنجیاں پھر گئی، یہاں تک کہ ان کی کھال، ان کے گوشت تھے اور ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے کھینچ کھانا گیا، کھٹی وجہ میں لگا۔ خدا کی قسم تم بے صبری دکھاتے ہو، ابھی تک کی بول رہے ہو۔ اسلام کی برکت سے وہ دن آنے والا ہے کہ سنا سے حضر موت تک ایک شخص چلے گا، امن و امان کا عالم یہ ہوگا کہ سوائے اللہ کے اسے کسی کا خوف نہ ہو۔ اور یہی بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث میں حاتم طائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 9 ہجری میں ایمان لائے آخری زمانے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ایک دن آنے والا ہے جب کیسر و کسریٰ کے خزانے یہ مسلمان کھولیں گے۔ کہتے ہیں میں نے ان کے درباروں کا نظارہ دیکھا تھا، اپنے قبیلے کا سردار اور اس طرح کے بادشاہ کے جنم میں مجھے تعجب ہوا کہ کیسر و کسریٰ کہاں اور کہاں یہ مسلمان یہ ان کے اوپر فتح یاب ہو کر کے خزانے کھولیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ کی مراد ان کیسر و کسریٰ سے ہے؟ جواب دیا اور کون؟ اور پھر کہتے ہیں خدا کی قسم یہ بات اتنی سچی ہوئی ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ قادسیہ کی جنگ کے بعد انہوں نے کیسر کے خزانے توڑے تھے۔ 14 ہجری میں محرم کے مہینے میں ہوا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا دوسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ امن و امان کا عالم یہ ہو جائے گا، ہیرا جو عراق میں ہے جہاں سے خاتون چلے گی بغیر کسی حفاظت کی، اکیلی ہوگی، مکے کی طرف جا رہی ہوگی اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کو دیکھا ہوگا، اور میں نے اس خاتون کو ملاقات کی۔ ایک بات آپ نے اور فرمائی تھی کہ اس دین کی برکت سے یہ عالم ہو جائے گا کہ تمہارے اندر صدقہ اور خیرات لے کر نکلنے والے آواز لگائیں گے کس کو صدقہ چاہیے، خیرات کی ضرورت ہے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، صدقہ اور خیرات واپس اس کے گھر میں واپس آئے گا۔ اور یہ زمانہ حضرت عجیب نے حاصل کہتے ہیں میں نہیں دیکھ پایا، لیکن اس نے کہا اس کی بات بالکل سچی ہے، جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا، اور جو زندہ رہے انہوں نے دیکھ لیا کہ 99 ہجری میں جب حضرت عمر کا نواسا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سلیمان نے ان کے حق میں جب خلافت کی وصیت کر گئے تو اس کے بعد خلیفہ ہوئے ہیں، ایک ہی دن کے اندر اپنے پورے خاندان کے ظلم دور کو بتا دیا۔ سارے بادشاہ زادے یہ بنو امیہ کے، بنو مروان کے سارے بادشاہ زادے ایک دن میں جو ظلم سے جنہوں نے کمایا تھا یہ جاگیریں ایک ایک پیسے کے محتاج ہو گئے، سب سے چھین لیا ایک دن کے اندر ایک بیٹھک۔ اور جب شکایت کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے خود پہنچی ان کے سامنے کہا کوئی بات نہیں کہی، صرف یہ کہا غلام کو حکم دیا کہ نیکی میں کہتے ہوئے انگارے لاؤ، ایک انار دیتے آنا اور چنتا جس سے پکڑتے ہیں۔ تو خود نے ساری بات کہہ دی کہ بیٹا تم نے ایسا قطع رحم کیا ہے، خاندان کو برباد کر ڈالا، کل کے بعد کیا پیسے پیسے کے فقیر ہو گئے، کسی نے ایسا ظلم سے خاندان سے نہ کیا ہوگا، تم خلیفہ ہوئے اور ایک دن کے اندر تم نے یہ آشوب یہ قیامت برپا کر سب سنتے رہے، خود ہی سے کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد چنتے سے پکڑ کر دینار کو بیٹھتے ہوئے انگاروں پر رکھا، جب وہ سرخ ہو گیا مجھے گوشت کا ٹکڑا لانے کا حکم دیا، وہ گوشت کا ایک ٹکڑا آیا اس پر دینار کو رکھ دیا اور وہ گھومنے لگا، گوشت بدبو اٹھنے لگی۔ ایسی بات کہی کہ پتلی کیا آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کے بھتیجے گوشت جہنم کی آگ نہیں جلے؟ تو پھر یہ دیکھنے کے بعد یہ سب تک چلا گیا ہے، واپس اپنا ایسا منہ دیکھا۔ تو اسلام کا جن کا دعوے دار ہے، جن کا یہ نام لیتے ہیں جن کے حساب کا، اس کے زمانے میں یہ حال ہو گیا کہ صدقہ اور خیرات دینے والے پکارتے پھرتے تھے کہ صدقہ چاہیے، خیرات کی ضرورت ہے، کوئی دینے والا نہیں کرتا۔ یہ اسلام کی برکت سے، لیکن یہ وہ لا سکتے ہیں جو ان کے لیے معروف فرماتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنی جانیں دے سکتے ہیں۔ اور یہ واقعہ اس زمانے کا یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے حضرت صہیب رومی یہ بھی ہجرت کے نکلے ہیں، معلوم ہو گیا لوگوں کو قریش مکہ کو کہ وہ بھی جا رہے ہجرت کر رہے ہیں، انہوں نے گھیر لیا اور کہا تم نہیں جا سکتے، تم جب آئے ہو اپنے حال غلام بن کر آئے، یہاں تم نے کاروبار کیا اور لاکھوں ہزاروں کے آدمی ہو گئے، تم چاہتے ہو کہ ہمارے دشمن سے جا کر مل جاؤ اور یہ ساری دولت جو ہمارے اس شہر میں کمائی تھی اس کی جھولی میں ڈال دو اور پھر ہمارے خلاف استعمال ہو، تم نہیں جا سکتے۔ یہ تیور دیکھے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے ہجرت کا میرا نبی جا چکا ہے اور یہ میرے اوپر لازم ہے، اگر تم نے ہجرت سے مجھے بات رکھا، یہ میرا دینی فیصلہ ہے، تو جانتے ہو تم میں تمہارے اندر سب سے زیادہ قابل انداز ہوں،
یہ ترکش میرا پر ہے تینوں سے، کمان میرے ہاتھ میں، تمہاری جمعیت سے معروف نہ ہوگا، ایک ایک تیر چلنے تک کہے گا، یہاں تک کہ اگر تیر ختم ہو جائیں گے تو یہ سمجھنا کہ شعیب تمہارے سامنے گردن جھکا دے گا اور کہے گا کوئی بات نہیں، میں ہجرت نہیں کرتا، مجھے معاف کرو، اور میں اس کے بعد یہ تلوار تم دیکھتے ہو یہ لٹک رہی ہے میری کمر سے، یہ میرے ہاتھ میں ہوگی اور تمہارا مقابلہ کروں گا یہاں تک کہ اللہ کو فیصلہ کرے۔ یہ تو اس وقت ہے جب ہجرت کے راستے میں تم آئے ہو، لیکن اگر تم صرف مال لینا چاہتے ہو کیونکہ تمہارے یہاں کمایا ہے تو مال تو ہجرت کے نگاہ میں ہجرت جیسے فیصلے کے مقابلے میں کوئی چیز وقت کرتا، اور پھر میں بالکل تیار ہوں، وعدہ کرو سارا مال تم کو میں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ہم تمہارا مال چاہتے ہیں، ہم مقابلہ بھی کرتے ہیں، جانتے تھے کچھ بھی ہو جائے، بہرحال لکھنے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو شہید کر دیں، لیکن یہ ایسا آدمی نہیں ہے ہمارے کچھ مال کرے گا۔ انہوں نے کہا صرف ہم مال چاہتے ہیں۔ تب زید نے کہا فنا فنا جگہ میری امانتیں رکھی ہوئی ہیں، میں یاد دیتا ہوں سب کچھ تم کو دے دیا، اور کہا اب آپ سے کرتا ہوں، اور راستے سے ہٹتے ہیں 200-250 میل چلنے کے بعد وہ پہنچے ہیں مدینے، اور مدینے میں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا کی آبادی میں ہے، ابھی مدینے شہر کے تشریف نہیں لیتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اپنی پوری روایت بیان فرماتے ہیں کہ سب کچھ دے دلانے کے بعد کہیں ہجرت کا موقع دیا ہے، انہوں نے سب کچھ دے دیا۔ آپ نے فرمایا تم نے بہت ہی نفع بخش موقع دیا ہے، اور اس کے بعد اس واقعے اور ایسے واقعات کے لیے پروردگار نے یہ ساتھ فرمایا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو میں یقین رکھتا ہوں، جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا سے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں کے ساتھ رافت فرمائے گا، مہربانی کرے گا، اور پروردگار ان کے اوپر مہربان ہوگا۔ یہ لوگ ہیں، اب اندازہ لگائیے دونوں گروہ سامنے نہیں آئے ہیں، ایک گروہ خالی ہے، وہ رد الختام اللہ کا باقی، وہ اس قرآن میں آیا ہے کہ سب راہدری یفسدون فی الارض ولا یصلحون، کہ 9 گروہ تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اس کا کام نہیں کرتے تھے، وہ ایک طرف ہے، اور ان سب کا گروہ ہڑتال دوسری طرف ہے، وہ 10 نمبر ہے، وہ دوسری طرف ہے، یہ اگر 9 ہے تو وہ 10 ہے، یہ ان کا مقابلہ ہے۔ آپ کا خیال ہے 2 گندوں کو لڑانے کے بعد 2 گندے جمع کر دیے جائیں تو ایک مومن پیدا ہو جائے گا، مسلح پیدا ہو جائے گا، ایماندار پیدا ہو جائے گا، 1000 یا 4 زہر ملنے کے بعد ایک پریاپت بن جائے گا، خیال یہ ہے آپ کا۔ اور اس کے بعد بالکل اندھوں کی طرح سے پوری قومیں بھاگی جا رہی ہے، حالانکہ مالک فرماتا ہے قد افلح المؤمنون کہ فلاح کامرانی خالی مومنوں کی لکھی ہے، کافی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان کا عالم یہ ہو نمازوں میں اللہ کے ساتھ سامنے جب جائے خشوع اور خضوع ہو، اور والذین هم عن اللغو معرضون، جو لفظ باتوں سے بالکل الگ رہے، یہ خالی ایک فریب ہے، یہ اور اللہ کا قدم دینے والی یہ ایک چیز ہے، یہ لفظ بات ہے، اس سے تمہارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اس قوم کا، اس دنیا کے ہر فرد کا مسئلہ ایک مسئلہ ہے جو مالک کے ساتھ کا مسئلہ ہے، پہلے ایمان لاؤ، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یجزاهم رحمۃ اللہ واللہ غفور رحیم۔ پھر بولو ان الذین آمنوا، تو صحیح معنوں میں سچا ایمان لائے، اور ایمان کے ساتھ ان کا رویہ یہ ہے والذین ہاجروا، قوم کے سامنے وہ ایمان پیش کیا انہوں نے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے، اور قوم نے ان کو نکال پا دیا، کوئی قوم نہیں مانتی کہیں، اور پھر نکال باہر ہو جانے کے بعد یہ نہیں کہ تھک گئے ہوں ہار ماننے، پھر وہ پرستے ہیں اپنی قوم کو طاقت کے ساتھ بچہ ہے، پھر اسی قوم سے جیسے نبی بدل اپنی قوم سے گئے تھے پھر پلٹے ہیں، اور اس وقت میدان قتال میں نہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ میرا عبداللہ میرا باپ ہے، میری تلوار یہاں تھا، تلوار کا ادھر بھی اس کی بات، حضرت عمر کا نیزہ ان کے ماموں کے خون میں تربت تھا، اور عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت مسلمانوں کے خلاف تھے بدر میں، ایمان لانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے کہا کہ بابا بدر کے میدان میں بالکل آپ میرے وار کے سامنے تھے، میں باپ کو اپنے وار کے سامنے طاقت کہاں دے دیا، آپ پر کیا وار کرتا میں، اس لیے میں نے طرح دے دیے وار نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹے تیری بات اور ہے، خدا کی قسم کہیں تو میرے وار سے ہوتا تو
باپ کے بیٹے کے اوپر کبھی خالص دین کے لیے ایک چیز تعلیم آپ کے لیے نہیں کہ چند ٹکڑوں پر روک سے ایک کیا جائے چون سے پیٹ میں کر دیا، اس کے لیے نہیں۔ اللہ کا بندہ ہے، خالص اللہ سے رکھے گی جب اس طرح سے قیامت رکھے گی قوم کے اندر ہجان رکھا ہوگا۔ یہ بابا اور دادا کی پجاری، دادا اور تصویر کے داسی یہ ایک طرف ہو جائے گی انجام کار اور اللہ کے مخلص بندے جنت کے لیے بے قرار، دنیا کے ساتھ مردانہ وار طریقے سے پیش آنے والے یہ ایک طرف ہوں گے۔ پھر انجام خالی مصیبت جان گزر کے بعد خالص پیش کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا دے گا اور پھر میدان کاپے گا، رن پڑے گا ایسا رن کہ پھر اللہ کی رحمتوں سے پھر گولیوں کی آواز سے سینے ٹہل جائیں گے، کانوں میں سب کچھ کرتے ہوئے نکلے گی اور سینے کو پار کرتی ہوئی چیز نکل جائے گی۔ پھر یہ دھرتی کاٹے گی، آکاش سے بھر جائے گا، پھر اللہ کی رحمتوں سے پھر دین حق جلوہ فرما ہوں گے، فرما ہوگا اور پھر یہ ساری جتنی آزمائشیں تھی سب کا کوئی بدلہ مل گیا ہے اور پھر دھرتی کو سکون ملے گا، آسمان انگارے برسانے کے بجائے شبنم برسائے گا اور پھر جب تک انسان مومن زندہ رہے گا اسی کے ساتھ موت کے وقت پر اسٹیج کی دیکھ بھائی کو آئیں گے، قرآن مستقبل ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، اس کو آزمائیے اور یا یہی زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگائیے، 9 کے ساتھ نمبر 9 کے ساتھ مل جائیے یا 10 نمبر 10 کے ساتھ، یہ آپ کو اختیار ہے۔ بہرحال یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، اصلاح کا کام یا تو شیطان کے طریقے سے ہوگا اور کبھی نہ ہو پائے گا، اور یا اس طریقے سے ہوگا آہستہ آہستہ پوری کوشش کے ساتھ آزمائشوں کے پہاڑوں کو اپنے اوپر برداشت کر کے یہ ہوگا دین کی صحیح دعوت اٹھائیے۔ اور سارا یہ جو پھیلا ہوا ہے آج کا دن خدا گواہ ہے ایک مقصد کی جو ایسا نہیں ہے، تو سارے کے سارے حالات بتا سکتا ہوں، ثابت کر چکا ہوں کہ سارے کے سارے جو دین یہاں پھیلے ہوئے ہیں سارے مقصد وہ چاہے بریلوی ہو، اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو، سارے کے سارے ایک ہی ایسا جب تک دل سے مقابلہ نہیں ہوگا اور مسلمان کی کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے حق و باطل کا ختم کر دو، وہی انداز پیدا ہو جائے، یہ نام کے مسلمان سے ختم ہوتا ہے جب تک کہ ایمان کے لیے منع کرتا ہے۔ اللہ تکلیف سے مجھے پروردگار آپ کو بھی تکلیف ہے، سب سے پہلے دل چکے کہ بات قرآن کی بات یہ ہے، سنت کا طریقہ یہ ہے، اگر اصلاح کا کام کیا تو یہ طریقہ ہے اور کوئی